دعا بعد الجنازہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے عوام کے اندر کہ اس پر بحث مناظرے حتیٰ کہ اس پر لڑائیاں تک بھی کی جا رہی ہیں، اور کرنے والے نہ کرنے والوں پر اور نہ کرنے والے کرنے والوں پر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو بھی قیامت تک آئے گا اس دھرتی پر اس کو بہت سے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے، لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، طرح طرح کے مسائل لائے جائیں گے۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا، تو پیارے نبی سے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے گا دین کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا سنت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا بدعت کیا ہے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لوگو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں یہ فرقہ واریت کا دور دیکھنا پڑے، یہ حالات بن جائیں ملکوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں، دیہاتوں میں، جہاں کہیں بھی یہ جھگڑا ہونے لگے، یہ مسئلہ درپیش ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دین ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں، جب ایسا دور تمہیں دیکھنے کو ملے تو میرے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی، جس مسئلے میں جھگڑا ہو اس مسئلے میں عمل میرا دیکھ لینا، میرے صحابہ کا دیکھ لینا، تو صحیح طریقہ بھی وہی ہوگا جو میرا ہے، صحیح طریقہ وہی ہوگا جو میرے صحابہ کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مسئلہ مجھ سے نہیں ملتا، میرے طریقے سے نہیں ملتا، میرے صحابہ کے طرز سے نہیں ملتا، تو سمجھ لینا کہ وہ دین نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو کہ ایسا مسئلہ جو دین میں نہیں تھا اسے دین بنا کر پیش کیا جائے گا تو فہو مردود، فہو رد، وہ رد کیا ہوا ہے، وہ چھوڑا ہوا ہے۔ ما لیس منہ فہو رد، ایسا مسئلہ جو دین کا تھا نہیں اب بنایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا۔ تو میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے بھی پڑھائے، ٹھیک ہے، پیارے نبی نے جنازہ پڑھایا اور میت کو دفنانے کے بعد دعا کی ہے، نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا نہیں کی، ادھر نماز جنازہ پڑھا، اس کے بعد میت کو دفن کیا اور قبر پہ جا کر اجتماعی دعا کی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے دعا اٹھا کر لے آئے جنازہ کے فوراً بعد کہ بھئی نماز جنازہ پڑھتے ہی دعا مانگو۔ کیوں بھئی؟ کہتے یہ ہیں کہ بھئی اگر ابھی دعا نہیں مانگی گئی تو کتنے لوگ بغیر دعا کے چلے جائیں گے، اور بھائی چلے گئے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اپنا ثواب کم کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، جو نماز جنازہ پڑھ کر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 1 قرات 1 احد پہاڑ ہے اور 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ہے۔ تو فرمایا یہ پڑھنے والے کی بات کی ہے، نہ کہ میت کی۔ پیارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہی سمجھ لیں، الفاظ کا مطلب ہی سمجھ لیں کہ پڑھنے والے کو 1 اجر ملے گا یا دفن تک شامل ہونے والے کو 2 اجر ملے گا، میت کا تو ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے اپنی مرضی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، اس دعا کو جو جنازے کے فوراً بعد شروع کر دی گئی، اسی دعا کو یہاں پر دیکھا جائے یہ خلاف سنت ہے، نبی سے منقول اور ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا طریقہ اور مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اصل مسئلہ، اصل سنت، اصل طریقہ وہی ہے کہ آپ دفن کرنے کے بعد دعا مانگو۔ جب یہ سنت بھی نہیں، ثابت بھی نہیں، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی مانگ لے گا تو کیا ہو جائے گا، اور مانگ لے تو کیا ہوگا، اور بھئی مانگ لے تو کیا ہوگا، بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین میں اضافہ ہو جائے گا، اور دین میں اضافہ ہو جائے گا، کیا مطلب؟
ایک عمل تھا نہیں، تم نے اس کو انٹر کر دیا، داخل کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اذان پڑھتے ہوئے اذان مکمل کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہاں پر اگر کوئی مؤذن محمد رسول اللہ کہہ دے تو کیا ہوا؟ بھئی نبی کا نام ہی تو لیا ہے، کلمہ ہی تو پورا کیا ہے، اور نیکی کا جملہ ہی تو بولا ہے، کون سا گناہ کر دیا؟ مجھے بتاؤ، جب تم کہتے ہو کہ اذان اتنی ہی رہے گی جتنی کہ نبی سے منقول ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اضافہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہی معاملہ یہاں پر ہوگا، ظاہراً اذان کو آخر میں جملہ بڑھانے سے لگ تو نیکی رہی ہے، لیکن نیکی نہیں ہے، خلاف سنت ہے، خلاف ادب ہے، خلاف حکم ہے، خلاف شریعت ہے۔ تو ایسے ہی نماز جنازہ کے بعد دعا بڑھا دینا، اضافہ کر دینا، یہ بھی خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف دین ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے 2 سجدے کرتے ہیں، اگر ایک سجدہ اور کر دیں 3 ہو جائیں، ہر رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیں، کہنے والا کہے بھئی سجدہ ہی تو کیا، کون سے میں نے گالی دی ہے، ذکر ہی تو کیا اس میں، وہی ذکر جو پہلے سجدے میں تھا وہی اس میں کیا، جتنا پہلا سجدہ تھا وہی اتنا یہ سجدہ ہے، تو بھائی اس میں فرق کیا ہے؟ اگر کر لیا تو کیا حرج ہے؟ مجھے بتاؤ 3 سجدے اگر ایک رکعت میں کیے جائیں گے نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جیسے یہاں پر نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ اضافہ ہے، نبی سے 2 سجدے منقول ہیں، آج تک امت 2 سجدے کرتی آ رہی ہے، 3 کرنا عقل کہتی ہے سجدہ ہی تو کیا ہے، نیکی تو ہے، کون سا برا کر دیا؟ اگر اس کو سمجھتے ہو 3 سجدے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تیسرے سجدے کو شامل نہیں کیا جا سکتا، تو میرے بھائی یہاں بھی یاد رکھیے نماز جنازہ کے بعد جو عمل نبی سے منقول نہیں، نبی سے ثابت نہیں، وہ بھی نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اسی طرح میرے بھائی لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں، بعض یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا یہ جو کہنے والے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز پڑھو، سمجھ آئی؟ تو کیا اس کے لیے خالص دعا کرو۔ یہاں پر مجھے بتاؤ آج تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی ہمیں دعا بتائی ہے، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، سفر کی دعا، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں۔ اگر نماز جنازہ کے بعد بھی دعا اگر نبی نے مانگی، صحابہ نے شرکت کی، تو وہ حدیث کے الفاظ بتا دو، وہ دعا کے الفاظ کون سے؟ یاد رکھیں، جو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ جو دعا ہے نماز جنازہ کے اندر مانگی گئی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ ساری دعائیں ہیں، لیکن اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں، نماز جنازہ کے اندر۔ پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جب اپنے مسلمان بھائی کو دفن کرنے کے لیے آگے، جنازہ پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہو، اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی معاملات بن گئے، کوئی حالات بن گئے، کوئی لین دین کے اوپر کوئی معاملات گڑبڑے ہو گئی، تو اگر حاضر ہو گئے ہو تو دل کو خالص کرو، تمہارا بھائی تم سے الوداع ہو رہا ہے، خالص نیت سے دعا مانگو، خالص نیت سے جنازے میں شامل ہو۔ یہ دکھلاوا اور یہ کینہ بغض ان کے ہوتے ہوئے نماز جنازہ پڑھو، وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے میرے بھائی دوستو نماز جنازہ کے بعد دعا ہم بھی کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد مانگنی ہے، پر وہ قبر پہ مانگنا بھی تو بعد میں ہی ہے، فوراً بعد کا ذکر کہاں پہ کہ جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگو۔